پیسے قرض دے کر سونا واپس لینا. میں نے کسی کو 1,00,000 روپے قرض دیا اور اسے کہا کہ تم 5 سال بعد 1,00,000 روپے کا جتنا سونا آتا ہے وہ دے دینا. کیا یہ جائز ہوگا یا نہیں؟ انس صاحب دیوبند سے. جائز نہیں ہے. جس رقم میں قرض دیا ہے اسی میں واپس لے سکتے ہیں آپ. اس کو چینج کا مطلب یعنی وہی رقم اس پر واجب ہو گئی ہے. تو اب جب آپ نے کسی کو 1,00,000 روپے قرض دیا تھا اور آپ نے کہا کہ 5 سال بعد 1,00,000 روپے کا سونا جتنا آتا ہے وہ اچھا سوری میں سوال آپ کا دوبارہ ریپیٹ کر دوں. یعنی آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ ابھی جو 1,00,000 روپے کا سونا آ رہا ہے وہ دینا، بلکہ آپ نے یہ کہا تھا کہ 1,00,000 روپے جب سال کے بعد آپ واپس کریں گے تو 1,00,000 کا اس وقت جتنا سونا آئے گا وہ دے دینا. تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ شرط ہے باطل کا مطلب یہ کہ اس پر واجب نہیں ہے کہ وہ سونا ہی دے، بلکہ اس پر اصل واجب ہے کہ 1,00,000 روپے رقم واپس کرے. پھر جب وہ 1,00,000 روپے رقم واپس کرنے کا ارادہ کرے گا تو پھر اس کی مرضی ہے کہ وہ 1,00,000 کا سونا دے دے یا 1,00,000 دے دے. اگر وہ 1,00,000 کا سونا دے گا تو آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس سے مطالبہ کر سکتے ہیں، نہیں مجھے 1,00,000 روپے ہی چاہیے، مجھے 1,00,000 کا سونا نہیں چاہیے. تو مطلب یہ کہ یہ شرعاً جائز تو ہے، مگر یہ شرط دونوں میں سے کسی پر بھی لازم نہیں ہے. دوبارہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. آپ نے کسی کو 1,00,000 روپے دیے اور آپ نے کہا سال کے بعد مجھے 1,00,000 کا اس وقت جتنے سونا آئے گا، ابھی کا ریٹ نہیں، اس وقت 1,00,000 کا جتنا سونا آئے گا وہ سونا واپس کرنا. آپ نے کہہ دیا، اس نے قبول کر لیا، لیکن شریعت میں یہ شرط کالعدم ہے. سال کے بعد جب وہ پیسے واپس لوٹائے گا تو وہ اگر 1,00,000 روپے واپس لے کر آ جاتا ہے، سونا نہیں لاتا، تو آپ کو وہ 1,00,000 روپے قبول کرنا پڑیں گے. کیونکہ شرعاً جو چیز قرضے میں دی ہو نا، جو جنس ہو وہی واپس کرنا واجب ہوتی ہے. آپ اس سے یہ نہیں کہہ سکتے میں نے کہا تھا 1,00,000 کا سونا، نہیں وہ 1,00,000 آپ کو قبول کرنے پڑیں گے. لیکن وہ اپنی خوشی سے 1,00,000 کے بجائے 1,00,000 کا سونا لا کے دے دے تو آپ کو بھی یہ رائٹ ہے. آپ اس سے بولیں نہیں بھائی میں نے زبان سے کہا تھا کہ سونا چاہیے لیکن مجھے چاہیے ابھی کیش ہی، تو اس پر لازم ہوگا کہ کیش لا کے دے. تو آپ نے اگر 1,00,000 روپے دیے تو پھر اس کی مرضی ہے کہ وہ، اس کی بھی مرضی اور آپ کی بھی مرضی ہے کہ سونے کی شکل میں واپس لینا چاہیں یا کیش کی شکل میں. ہاں ناجائز جب ہوگا کہ آپ نے کسی کو 1,00,000 روپے کیش دیے اور 1,00,000 کا فار ایگزامپل 1 تولہ سونا آتا ہے اور آپ نے یہ کہا کہ سال کے بعد میں تم سے 1 تولے سونا لوں گا. یہ ناجائز ہے. تو کیونکہ اس وقت سونے کے ریٹ اوپر نیچے ہو چکے ہوں گے، تو اور آپ نے قرضہ دیا ہے کیش کی شکل میں، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ اگر آپ سونے کی شکل میں واپس لینا چاہتے ہیں نا تو قرضہ بھی سونے ہی کی شکل میں دیں. آپ کسی کو 10 گرام سونا دے دیں یا 5 گرام دے دیں یا 2 گرام جو بھی ہے، اور پھر آپ اس سے یہ کہیں گے کہ سال کے بعد میں نے آپ سے جو قرضہ واپس لینا ہے تو اسی سونے کی شکل میں لینا ہے. پھر اس میں سونے کی قیمت بڑھ جائے یا کم ہو جائے اس سے فرق نہیں پڑے گا. آپ نے اگر 10 گرام سونا قرض دیا تھا تو سال کے بعد 10 گرام ہی آپ کو واپس ملے گا. اس میں قیمت بڑھ گئی تو آپ کا فائدہ ہے، قیمت کم ہو گئی تو آپ کا نقصان ہے. مرحوم والدہ کے روزوں کا فدیہ کیسے دیں؟ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، مجھے ان کے قضا روزوں کا فدیہ دینا ہے، اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ اور کیا میں وہ غیر مسلم کو بھی دے سکتا ہوں؟ نیز کیا فلاحی اداروں میں بھی دے سکتا ہوں جبکہ وہاں پتہ نہیں ہوتا کہ مسلم کو جا رہا ہے یا غیر مسلم کو؟ اویس پاکستان سے. دیکھیں بھائی، والدہ نے اگر وصیت نہیں کی تھی فدیے کی تو آپ پر فدیہ دینا واجب نہیں ہے. تو والدہ کی وراثت تقسیم کریں، جس کے حصے میں جو رقم آئے بس وہ ہے، اور اپنے پیسوں سے اگر والدہ کے لیے صدقہ خیرات کر دیں تو بہت اچھی بات ہے. اب چونکہ یہ واجب نہیں ہے تو اس کا حکم بھی صدقات واجبہ میں داخل نہیں ہے. صدقات واجبہ جو ہوتے ہیں وہ صرف مسلم کو دیے جا سکتے ہیں، غیر مسلم کو نہیں. اور جو مطلق صدقات ہوتے ہیں وہ کسی کو بھی آپ دے دیں. تو اس لیے یہ ایک صدقہ ہے تو والدہ کے صدقے کے لیے آپ اصال ثواب کے لیے کسی کو بھی دے دیں. اس میں غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، مسلم کو بھی دے سکتے ہیں. بس اب یہی نیت کریں، اور وہ نہیں ہے فدیہ. اگرچہ بہت سے ہمارے اہل افتاء یہ بتاتے ہیں کہ فدیہ دے دے تو اچھی بات ہے، لیکن اس میں بڑی پیچیدگیاں ہیں. تو وہ میں ایک کلپ میں ریکارڈ کروا چکا ہوں کہ بہت زیادہ پھر وارثوں پر دباؤ آتا ہے، اور ظاہر شرعاً تو اس کی کوئی حیثیت ہے نہیں. ایک اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ فدیہ دے دیں، لیکن پھر نمازوں کا فدیہ بھی ہے، پھر وہ اتنی لاکھوں روپے بن جاتے ہیں، پوری وراثت جائیدادیں اس میں ختم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو شریعت کا جو مزاج ہے کہ میت کے بعد وہ وراثت اولاد کا حق ہے وہ استعمال کرے، تو شریعت یہ چاہتی ہے. تو اس میں آپ اخلاقی طور پر بھی ذمہ داری ڈال دیتے ہیں نا اولاد پر کہ وہ فدیہ دے، تو وہ اخلاقی نہیں وہ سمجھ رہے ہوتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نہیں دیا تو والدہ کو کہیں عذاب نہ ہو رہا ہو. تو اس چکر میں وہ بہت ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، ٹینشن میں چلے جاتے ہیں، تو عملی طور پر اس کو پھر واجب ہی سمجھنے لگتے ہیں. تو اس لیے جب ایک چیز شریعت میں نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب نہیں ہے. تو ہاں اپنے طور پر صدقہ جتنا آپ کرنا چاہیں کر لیں. تو فتوے کی روح سے تو یہ ہے کہ فدیہ دے سکتے ہیں، اور 2.25 کلو گندم ہے جو راجح قول کے مطابق. لیکن یہ کہ یعنی دے دیں گے تو اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے. تو اس لیے میں جو فتویٰ دیتا ہوں اس بارے میں وہ یہی ہے کہ بس اب جو وصیت نہیں کی انہوں نے تو اس لیے بس ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، اللہ ان کے روزوں کو نمازوں کو معاف کرے. اور جتنا توفیق آپ کو ویسے صدقات و خیرات کی ہوتی ہے اسی نیت سے صدقہ کر دیا کریں کہ اللہ ان سے جو نماز روزے رہ گئے تھے تو اپنے فضل سے معاف کر دے. تو بس جو ٹوٹا پھوٹا صدقے کی آپ کو توفیق مل جائے وہ کافی ہے، اور وہ ہر ایک کو دیا جا سکتا ہے.
عمرے کے بعد حرم سے باہر بال کٹوا سکتے ہیں؟ میں نے عمرے کے بعد احرام نہیں کھولا بلکہ جدہ میں جا کر وہاں بال کٹوائے پھر احرام کھولا، تو کیا بال کٹوانا حرم کی حدود میں ضروری ہے یا پھر جا کر بھی کٹوا سکتے ہیں؟ واجد محمود ریاض سے۔ بھائی جان، حرم کے اندر بال کٹوانا ضروری ہے، کیونکہ ورنہ تو پھر لوگ پاکستان آ جائیں انہیں لمبے بالوں کے ساتھ یہاں کے بال کٹوا دیں، تو حرم میں جب احرام سے نکلتے ہیں نا تو حدود حرم کے اندر ہی بال کٹوانا آپ پر لازم ہے۔